السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین، نبی الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وصدق رسوله النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ وقال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ حاضرین و سامعین، ابھی جس آیت کریمہ کا شرف تلاوت حاصل کیا میں نے، اس کا آسان مفہوم اور ترجمہ یہ ہے کہ اور اللہ نے تمہاری مدد کی تھی بدر کے موقع پر، جب کہ تم نہتہ تھے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ آج کا جلسہ تو مولا علی کی شہادت کا ہے، اور دن باقی ہیں 4-5 دن، انشاءاللہ شہادت کے واقعات یا مولا علی کے فضائل مناقب بیان کریں گے۔ آج کی مناسبت سے 17 رمضان المبارک، حضرت عبداللہ ابن مسعود کا فرمانا ہے، صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، اگر تمہیں لیلۃ القدر اگر تلاش کرنا ہے تو 17 رمضان کو تلاش کرو، اس لیے کہ حق اور باطل کا فیصلہ اللہ نے اس دن کیا تھا۔ اور غزوہ بدر 2 ہجری میں ہوا، روزے بھی 2 ہجری میں فرض کیے گئے، رمضان المبارک کا پورے مہینے کے روزے 2 ہجری میں فرض ہوئے، اور 2 ہجری میں فطرے کا بھی حکم آیا، اور 2 ہجری میں 17 رمضان المبارک، کئی تواریخ آئی، کسی نے 19 بتایا، مگر معروف 17 ہے، 17 رمضان المبارک ہے۔ ہماری خانقاہ کا ایک خاصہ یہ ہے کہ عباس پاشا کے زیر اہتمام غزوہ بدر میں جتنے صحابہ شریک تھے اور جو شہید ہوئے، وہ سب پورے صحابہ کے نام ایک کتابچے میں میرے پیر و مرشد نے جمع کیا، اور اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ جو نام ہیں 313 315 کچھ نام ہیں اس کتابچے میں، وہ نام سارے نام لے کر، وہ جتنے نام ہیں وہ نام لے کر ہم جو دعا کریں گے وہ دعا قبول ہوتی بول کے۔ اور میں اپنی تعریف یا ہماری تعریف نہیں کرتا، ہم ایسے سنی ہیں، ہم پریکٹیکل سنی ہیں، ہم تھیوری تو سب کے پاس ہے مگر پریکٹیکل سنی ہم ہیں۔ ایک صاحب کا آخری ایام تھے، بڑی مشکل اور مصیبت میں تھے گھر والے، اور وہ صاحب تو اچھے تھے، کسی کے خلیفہ تھے، وہ سب بولنا ضروری نہیں ہے، اپنی خانقاہ کے نہیں، دوسری خانقاہ کے خلیفہ تھے۔ میں ان کی حالت دیکھا، عیادت کے لیے گیا، جا کے دیکھا، اس کے بعد میں ان کی بہو ہمارے رشتے میں لگتی تھی، ان کو بولا میں یہ اصحاب بدر کے نام دیتا ہوں، تم ٹائم نکال کے پڑھ کے ان کو پھونکو اور پانی پلاؤ، بولا مت۔
پلائے، الحمدللہ ان کا معاملہ آسان ہو گیا۔ جب میرے والد کا بھی آخری وقت تھا میرے والد کا، 2-4 دن 8 دن پہلے میں نے بھی یہ کیا تھا، تو آج کا دن تھا 17 رمضان المبارک۔ جن لوگوں کو معلومات ہیں، ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں پورے صحابہ کے نام جمع کیے ہیں، جتنے صحابہ جنگ بدر میں شریک تھے۔ تو وہ صحابہ کی فضیلت اپنی جگہ ہے، ان کے نام لے کے دعا کرنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں یہ بشارت دی کہ جو غزوہ بدر میں شریک ہو گئے ہیں اللہ ان کو جنتی قرار دیا ہے۔ اب چاہے وہ جیسا بھی عمل کریں، اللہ اب ان سے باز پرس کرنے والا نہیں ہے۔ ون ٹائم جب اللہ نے فرما دیا کہ یہ جنتی ہیں، حضور نے سنا دیا کہ یہ جنتی ہیں، کسی کے متعلق حضور کے پاس شکایت کی گئی تو حضور فرمائے نہیں میں ان سے کچھ نہیں بولتا، اس لیے کہ اللہ نے ان کو جنتی قرار دیا، اس لیے کہ وہ بدر میں شریک تھے۔ یہ فضائل ہیں۔ حاضرین محترم، حضرت عاتقہ بنت عبد المطلب، حضور کی پھوپھی، ایک خواب دیکھے۔ خواب کیا دیکھے؟ آپ نے خواب دیکھا کہ ایک گھوڑا سوار مکے میں داخل ہوا اور مسجد حرم تک آ گیا، آ کر پکارنے لگا، بولا اے اہل مکہ سنو۔ زمزم ایک شخص کا نام تھا۔ وہ زمزم کے آنے سے پہلے تم لوگ سب نکلو، یہاں سے مقتل کی طرف نکلو، جہاں پہ خون خرابہ ہوگا وہاں نکلو، ادھر کی طرف نکلو۔ پھر وہ وہاں سے نکل کے کوئی اور مقام پہ آ کے پکار کے کہنے لگا اے اہل مکہ سنو، تم سب اب موت کے راستے کی طرف نکلو۔ پھر وہ وہاں سے نکل کر وہ خانہ کعبہ کے اوپر گیا گھوڑے کے ساتھ، جا کے وہاں چیخ کے بولا کہ تم لوگ اب موت کی راہ کی طرف نکلو۔ پھر وہ وہاں سے جبل ابی خبیس پہ آ کے ایک بڑا پتھر وہاں سے جب پھینکا تو پتھر نیچے آتے آتے ریزہ ریزہ ہو کے ہر گھر میں گھس گیا وہ پتھر۔ اب حضرت عاتقہ جب اٹھے پریشان ہو گئے، بولے یہ کیا خواب ہے، یہ کیا پریشانی کی بات ہے۔ انہوں نے اپنے بھائی کو بلائے، حضرت عباس ابن عبد المطلب کو، حضور کے چچا حضرت عباس کو بلا کے بولے اے عباس، میں نے ایسا خواب دیکھی ہوں جس سے مجھ میں وحشت آ گئی، میں پریشان ہوں کہ تمہاری قوم پہ یہ کیا بلا آنے والی ہے، کیا موت آنے والی ہے تمہاری قوم پہ، میں بڑی پریشان ہوں، میں تم کو وہ خواب بتاتی ہوں، تم کسی اور کو نہیں بتانا۔ حضرت عباس کو یہ خواب سنائے انہوں۔ سنانے کے بعد حضرت عباس بولے اے میری بہن عاتقہ، تم کسی کو نہیں بولنا یہ خواب، تم کسی سے یہ خواب بیان نہیں کرنا، یہ خواب بڑا خطرناک ہے، یہ خواب بڑا خطرناک ہے، تم کسی کو بیان نہیں کرنا۔ حضرت عباس جب حضرت عاتقہ سے یہ خواب سننے کے بعد میں ان کا دوست تھا ولید ابن عتبہ۔ ولید ان کا بہت خاص دوست تھا حضرت عباس کا۔ وہ ولید کو سنائے میری بہن ایسا ایسا خواب دیکھے بول کے۔ ولید کیا کرا، عتبہ کو بولا، اپنے باپ کو بولا وہ خواب۔ عتبہ کیا کرا، ابو جہل کو بولا وہ خواب۔ اب وہ خواب کیا ہو گیا، پھیل گیا، 3 دن میں یہ ہونے والا ہے بول کے۔ کچھ لوگ تھے کہ یہ ایسا کیسا ہوں گا بول کے پریشان تھے، اور کچھ لوگ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ بعد میں سچائی کتنی ہے۔ اب ابو جہل کیا کیا، جب ابو جہل کو معلوم ہوا تو ابو جہل حضرت عباس کے انتظار میں تھا۔ ابو جہل مکے میں اپنے حواریوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ حرم خانہ کعبہ میں بیٹھا اپنی بیٹھک میں۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب طواف کے لیے آئے تو حضرت عباس کو ابو جہل دیکھ کے بولا اے عباس، طواف ختم کرنے کے بعد میرے سے ملنا۔ حضرت عباس کو اندازہ نہیں تھا انہیں کیا بولنے والا ہے۔ آپ طواف کر کے ابو جہل کہنے گئے تو بولے، ابو جہل بولا اے عباس، یہ تمہارے خاندان میں نبیہ کہاں سے پیدا ہو گئی؟ کیونکہ غیب کی بات بتا رہے نا بھائی، نبی غیب کی بات بتانے والا۔ تو بولے اب تک مرد تمہارے پاس
نبی ہوتے تھے اب عورتیں بھی نبی ہو گئے. بولے کیا بول رہا, کیا بات ہے؟ تو بولے کہ تمہاری بہن عاتکہ ایسا ایسا خواب دیکھے گئے تھے, وہ خواب میں کیا سچائی ہے؟ اب وہ طنز کرنے لگا حضرت عباس سے. تو حضرت عباس اور سے سنیے, ایسے موقع نہیں ملتے, کیونکہ غزوہ بدر سے پہلے کیا حالات تھے وہ بتا رہا ہوں میں. ابو جہل طنز کرنے لگا حضرت عباس سے, حضرت عباس اس سے چھٹکارا حاصل کر لیے. اور ایک بات یہ ہے, حضرت عباس ابن عبد المطلب, آپ کا ٹریڈ تھا, آپ تجارت کرتے تھے, اس لیے کفار اور مشرکین مکہ سے آپ کی دوستی تھی, اور آپ ایمان تو حضور پر لا چکے تھے مگر اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھے, علی الاعلان ظاہر نہیں کیے. یہ بات آگے آئے گی, میں بتاؤں گا. اور رمضان ہے, تھوڑا سا ٹائم لوں گا میں, آپ گھڑی مت دیکھتے رہیے بار بار, مگر زیادہ ٹائم نہیں لوں گا, حضرت کو سننا ہے اپنے کو. تو حضرت عباس وہاں سے نکلے تو قریش کی عورتوں کو معلوم ہوا کہ ابو جہل ایسا طنز کر رہا, بول کے رات میں پورے عورتیں قریش کی حضرت عباس کے گھر میں آ کے بولے, اے عباس, اب تک وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر طنز کرتا تھا, برداشت کرے, اب ہماری عورتوں کو گن رہا انہیں. ابو جہل کیسا برداشت کرے تم, کیسا سنے تم اس کی باتیں. اب عورتیں جو ہے آپ کو ذرا اظہار ناراضگی کی تو آپ کو ہمت آ گئی. حضرت عباس اتنی ہمت والے نہیں تھے جتنے حضرت حمزہ ابن عبد المطلب تھے. تو حضرت عباس اب سوچے کہ ہاں اب ابو جہل ملنے دو, میں اس کو جواب دیتا ہوں. آپ دوسرے دن پھر مکے میں گئے, حرم میں طواف کرنے گئے. جب طواف کرنے گئے تو آپ دیکھیں کہ ابو جہل بیٹھے ہوا ہے. جیسے ابو جہل کے پاس جانے لگے آپ جانے لگے تو ابو جہل نکل گیا. کیوں نکلا وہاں سے؟ وہ جو شخص زمزم تھا وہ حرم میں آ گیا تھا, تو اس کو ایک ہیبت ہو گئی, ہاں 3 دن پہلے جو خواب دیکھا گیا وہ زمزم آ گیا ہے شخص, کیا خبر لایا نہیں معلوم. تو یہ اس کی طرف گیا ابو جہل. حضرت عباس بولے, ہاں میرے کو دیکھ کے انہیں کہیں کو بھاگ رہا, میں تو اس سے بات کرنا چاہ رہا تھا. بہرحال وہ زمزم بولا کہ دیکھو ابو سفیان جو اہل مکہ کے تجارت کا مال اور اس کا نفع جو حاصل ہوا شام سے واپس جب مکے کی طرف آ رہا, تو خبر یہ ہے کہ اہل مدینہ اس کو روکیں گے. یہ خبر انہیں دے دیا. یہ 3 دن پہلے سارا منظر حضرت عاتکہ کو دکھا دیا گیا تھا, حضور کی پھوپھی کو, اور حضرت عباس کے ذریعے ابو جہل تک یہ خبر پھیل گئی تھی, پورے مکے میں یہ خبر پھیل گئی تھی. اب وہ زمزم بولنے لگا کہ اے لوگو, اے اہل مکہ, اگر تم اپنا مال بچانا چاہتے ہو تو نکلو دفاع کے لیے, تم سب مل کے نکلو. اور اس موقع پر ابو لہب جو تھا, ابو لہب بڑا ڈرپوک آدمی تھا, یہی چیز آئی ہے لکھی ہوئی. تو انہیں کیا کرا, نہیں میں نہیں جاتا, کیونکہ وہ ساری چیزیں سنے نا, موت کی طرف چلو, موت کے راستے کی طرف چلو, مقتل کی طرف چلو وغیرہ سن کے گھبرا گیا. تو ایک شخص تھا جو اس کا مخروص تھا, اس کو بھیجا ابو لہب. ابو لہب خود نہیں گیا. اب دوسرا واقعہ کیا ہوا دیکھیے, صحابہ ایمان لانے کے بعد کس قدر ان میں حضور سے محبت تھی یہ دیکھیے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ, یہ ہے انصاری, یہ ہے مدینے کے رہنے والے. ان کی دوستی تھی امیہ بن خلف جو مکے میں تھا. جب حضرت سعد بن معاذ میرے کو اچھا یاد ہے نام, سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ آتے تو امیہ بن خلف کے پاس ٹھہرتے, اور امیہ بن خلف جب شام کی طرف جاتا, مدینے سے ہوتے ہوئے جاتا, تو حضرت سعد بن معاذ کے پاس ٹھہرتا تھا. حضرت سعد بن معاذ